مکہ کی سرزمین پر سورج نے اپنی روشنی بکھیرنا شروع کی۔ فضا میں ایک انوکھی روشنی تھی اور یوں لگتا تھا جیسے کائنات کسی خاص مہمان کے استقبال کی تیاری کر رہی ہو۔ اسی زمانے میں مکہ میں ایک نیک اور پاک باز عورت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، جو کہتی ہیں جب میرا بچہ میرے پیٹ میں تھا تو میرے ساتھ ایسی نشانیاں ظاہر ہونے لگیں کہ میں خود حیران رہ جاتی۔ اگر میں گھر سے باہر نکلتی تو بادل کا ایک سایہ میرے اوپر چھا جاتا، تیز دھوپ بھی مجھے چھو نہیں پاتی۔ اگر میں پانی بھرنے کے لیے زمزم کے کنویں کی طرف جاتی تو راستے کے درختوں کی شاخیں میرے سامنے جھک جاتی جیسے مجھ سے سلام کر رہی ہوں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں جب میں کنویں کے پاس پہنچتی تو نیچے کا پانی خود بخود اوپر آنے لگتا، یہاں تک کہ وہ کنویں کے منہ تک آ جاتا اور میں بنا کسی مشکل کے اپنے ہاتھوں سے بالٹی بھر لیتی۔ مکہ کی عورتیں مجھے کنویں کے پاس روک لیتی ہیں اور کہتی اے آمنہ ذرا دیر اور یہیں کھڑی رہو، تمہارے جانے سے پانی واپس نیچے چلا جائے گا اور ہمیں پانی بھرنے میں دقت ہوگی۔ یہ سب دیکھ کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا خود حیران رہ جاتی کہ آخر یہ سب کچھ صرف انہی کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ وہ آگے فرماتی ہیں میں نے اکثر عورتوں سے سنا تھا کہ حمل گربھاوستھا کے مہینے بہت مشکل ہوتے ہیں، کبھی بخار، کبھی الٹیاں، کبھی چکر، کبھی جسم درد، لیکن مجھے ان 9 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسی رحمت عطا فرمائی کہ مجھے کوئی تکلیف نہ ہوئی، نہ میرا سر درد کرتا، نہ طبیعت بگڑتی، نہ ہی کمزوری محسوس ہوتی۔ میں خود سوچتی کہ آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہے۔ اسی دوران حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کئی عجیب و غریب خواب بھی آئے۔ ایک خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا ہے جو مشرق و مغرب، شمال و جنوب پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے۔ اس خواب نے ان کے دل میں یہ یقین بٹھا دیا کہ ان کے پلنے والا بچہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہے۔ ادھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب دن رات خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر رو رو کر اللہ سے دعائیں کرتے، یا اللہ میرا بیٹا عبداللہ تو اس دنیا میں نہ رہا لیکن اس کے گھر ایک بچہ آنے والا ہے، اے رب کریم اس بچے کی حفاظت فرما، اسے اپنی رحمت میں جگہ دے اور میرے بیٹے کی نسل باقی رکھ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا بھی ہر دن بڑی بے تابی سے انتظار کرتے کہ کب وہاں گھڑی آئے جہاں حضرت عبداللہ کا بیٹا دنیا میں قدم رکھے۔ اسی دوران یہودیوں میں بھی ایک ہلچل مچ گئی تھی۔ ان کی مقدس کتاب تورات میں لکھا تھا کہ جب آخری نبی کی آمد قریب ہوگی تو اس کی پیدائش سے 10 دن پہلے آسمان پر ایک خالص لال رنگ کا تارا چمکے گا۔ چنانچہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت میں 10 دن باقی رہ گئے تو وہی تارا آسمان پر نمایاں ہو گیا۔ اس تارے کو دیکھ کر یہودیوں کے درمیان کھلبلی مچ گئی۔ ان کے بڑے علماء نے فوراً لوگوں کو جمع کیا اور کہا یہ وہی نشان ہے جس کا وعدہ ہماری کتابوں میں کیا گیا ہے، آخری نبی دنیا میں آنے والا ہے، فوراً جا کر معلوم کرو کہ مدینہ یا اس کے آس پاس کس گھر میں ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کی پیدائش میں صرف 10 دن باقی ہیں۔ جب آسمان پر وہ لال تارا چمکا تو یہودی علماء کی زبان سے بے اختیار نکلا اب آخری نبی کے ظہور کا وقت آ گیا ہے۔ فوراً کچھ یہودیوں کو مدینے کی طرف بھیجا گیا تاکہ وہ معلوم کریں کہ کس گھر میں ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کی نشانیاں پیش گوئی کے مطابق ہوں۔ وہ لوگ مدینہ بھر میں گھومے، ہر گھر میں جا کر پوچھ تاچھ کی، لیکن وہاں جتنی بھی عورتیں حامل کرب ہوتی تھیں کسی کی پیدائش کا وقت قریب نہ تھا، کسی کے یہاں 2 مہینے باقی تھے تو کسی کے 4۔ سب نے یہی کہا کہ ابھی کوئی بچہ ایسا پیدا ہونے والا نہیں جس کا وقت بالکل قریب ہو۔ یہ سن کر یہ یہودی واپس اپنے علماء کے پاس آئے اور بتایا مدینہ میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ تب ان کے علماء نے کہا اب مکہ جاؤ، ممکن ہے وہ بچہ وہاں پیدا ہونے والا ہو۔ چنانچہ یہودیوں کا ایک قافلہ مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں جا کر انہوں نے تحقیق کی کہ
कौन सी औरतें हामिल हैं। लोगों ने बताया कि मक्का में इस वक्त 5 औरतें ऐसी हैं जिनके यहाँ जल्द ही बच्चों की वलादत होने वाली है। ये सुनकर इन यहूदियों ने कहा, लेकिन हमें ऐसा बच्चा चाहिए जिसका बाप अब इस दुनिया में ना हो। लोगों ने फौरन जवाब दिया, हाँ, यहाँ हजरत अब्दुल मुतलब का पोता पैदा होने वाला है। इस बच्चे के वालिद हजरत अब्दुल्ला का चंद महीने पहले इंतकाल हो चुका है। यह सुनकर यहूदियों की चीख निकल गई। उनमें से कई ने अपने चेहरों पर हाथ मारे, कुछ जमीन पर बैठकर रोने लगे। वो सब कहने लगे, हाय अफसोस, नबुव्वत तो हमारी नस्ल से निकलकर अब मक्का वालों के पास जा चुकी है। वो वापस अपने उलमा के पास लौटे और रोते हुए कहने लगे, अब वो नबी जिसका हम सदियों से इंतजार कर रहे थे, जिसकी निशानियां हमने अपनी किताबों में बार बार देखी थी, वो अब हम में पैदा नहीं होगा। नबुव्वत अब मक्का वालों के हिस्से में आ चुकी है। वक्त गुजरता रहा और फिर वो मुबारक दिन आ गया जिसका इंतजार न सिर्फ इंसानों ने बल्कि आसमान, जमीन, दरख्तों, परिंदों, हवाओं और फरिश्तों ने भी किया था। ये है वो दिन था जिसके लिए कायनात को पैदा किया गया। अगर वहाँ ना आता तो शायद जमीन, आसमान, सूरज, चांद कुछ भी ना होता। आज वो बच्चा दुनिया में आने वाला था जिसके लिए चांद 2 टुकड़ों में बांटा गया, जिसके लिए सूरज को अपनी जगह रोक दिया गया, जिसके लिए अल्लाह ताला ने सूरज से फरमाया, ऐ सूरज अभी ना डूब, मेरे हबीब ने अभी असर की नमाज नहीं पढ़ी। वो बच्चा जिसके पास सारी जिंदगी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम 26,000 बार वही लेकर आए। प्यारे दोस्तों, अब वक्त आ चुका था। आसमान पर चांद चुपचाप बादलों में छुप गया था। जमीन पर एक खास सुकून फैल चुका था, जैसे कायनात सांस रोक कर किसी अजीम लम्हे की मुंतजर हो। हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा के शिकम में हल्की सी हलचल महसूस हुई और फिर एक नरम सा दर्द उठा। वहाँ समझ गई कि अब वो वक्त आ चुका है। उन्होंने फौरन हजरत अब्दुल मुतलब को इतला भिजवाई। हजरत अब्दुल मुतलब ने महल्ले की नेक सूरत दाई हजरत शिफा को बुलाया और कहा, आज रात तुम हजरत आमना के पास ही रहो। मेरे बेटे अब्दुल्ला तो अब इस दुनिया में नहीं, मगर उसके घर से अल्लाह का एक बहुत खास बंदा पैदा होने वाला है। हजरत शिफा को इस रात की अहमियत का अंदाजा न था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया। वहाँ हजरत आमना के घर पहुँच गईं और उनके साथ वो रात गुजारने लगी। इधर आसमान गवाह था, फरिश्ते सब बस्ता खड़े थे, जमीन का हर जर्रा तैयार था, क्योंकि आज वहाँ आने वाला था जिसका नाम है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इधर हजरत अब्दुल मुतलब और उनके तमाम बेटे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा रात भर घर के बाहर बैठे थे। उनके दिल में एक ही फिक्र थी, अगर मेरे बेटे अब्दुल्ला की बीवी हजरत आमना के साथ कोई भी मुश्किल पेश आई तो हम फौरन उसके लिए इलाज का इंतजाम करेंगे। पूरा खानदान जागता रहा, किसी की भी आंख न लगी। रात ढलती जा रही थी, सहरी का वक्त आ चुका था। तब हजरत आमना के शिकम में हल्का सा दर्द उठा, उनका दिल बोल उठा, अब वक्त करीब है। उन्होंने फौरन दाई हजरत शिफा को आवाज दी और कहा, मुझे दर्द हो रहा है। दाई हजरत शिफा फौरन हजरत आमना के पास पहुंच गई। फिजा खामोश थी, दिलों में बेकरारी और आंखों में इंतजार। तकरीबन 1 घंटा गुजरा और फिर वो लम्हा आ गया। सुबह होने से कुछ पहले रहमत के दरवाजे खुल गए और हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ ले आए। हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जिस रात मेरे बेटे की पैदाइश हुई, हमारे घर में गरीबी का ये हाल था कि चिराग में तेल जलाने के लिए भी पैसे नहीं थे। अंधेरे ही अंधेरे का आलम था, ना रोशनी घर के अंदर थी ना बाहर। लेकिन उसी अंधेरे में मेरे बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत हुई, जो सारी दुनिया के लिए रोशनी और हदायत बनकर आए। ये है कोई आम पैदाइश न थी। दाई हजरत शिफा कहती है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा बच्चा कभी नहीं देखा। पैदाइश के वक्त 3 अजीब निशानियां जाहिर हुई, जिनसे दाई हजरत शिफा हैरान रह गई।
گئیں۔ پہلی نشانی یہ تھی کہ عام طور پر بچہ ماں سے ناف کے ذریعے جڑا ہوتا ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناف پیدائش کے وقت مکمل طور پر کٹی ہوئی تھی، جیسے کسی نے پہلے ہی سے اسے جدا کر دیا ہو۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ عام بچوں کی ولادت کے وقت جسم سے کچھ گندگی نکلتی ہے، لیکن جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو جس سے ایک قطرہ بھی گندگی کا نہ نکلا، گویا پاکی اور صفائی آپ کی فطرت میں شامل تھی۔ تیسری نشانی یہ تھی کہ عام لڑکوں کی پیدائش کے بعد ختنہ کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ختنہ ماں کے پیٹ میں ہی مکمل ہو چکا تھا۔ دنیا میں آتے ہی آپ پہلے سے مخدون تھے۔ ان تین نشانیوں کو دیکھ کر دائی شفا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ان کے دل میں ایک عجیب سی حالت پیدا ہو گئی۔ وہ فوراً بول اٹھی، اے آمنہ، میں نے آج تک ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ پھر دائی شفا نے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لیا اور احترام سے زمین پر لٹا دیا۔ جیسے ہی انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر رکھا تو ایک معجزہ چمتکار رونما ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھٹکے سے کروٹ بدلی، اپنے ننھے ننھے گھٹنوں پر جھکے اور سیدھے سجدے میں چلے گئے۔ یہاں منظر حضرت آمنہ کے لیے یقین سے باہر تھا۔ ایک ننھا نوجات بچہ جو ابھی دنیا میں آیا ہو، وہ کس طرح سجدے میں جا سکتا ہے؟ لیکن یہ تو اللہ کا محبوب تھا، رحمت للعالمین تھا، سید المرسلین تھا۔ پورے 15 منٹ تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں رہے، پھر اپنا سر اٹھایا، آسمان کی طرف نگاہ کی اور اپنی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا، گویا ساری کائنات کو اعلان کر رہے ہوں، اے لوگو، یاد رکھو اس دنیا کو پیدا کرنے والی صرف ایک ہی ذات اللہ ہے۔ اس لمحے زمین نے بھی سجدہ کیا، آسمان بھی جھک گیا اور دنیا نے پہلی بار اللہ کے آخری نبی کا چہرہ دیکھا جو خود نور تھے اور نور بانٹنے آئے تھے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جب میں نے اپنے بیٹے کو گود میں لیا تو میری آنکھوں نے وہ منظر دیکھا جو شاید کسی ماں نے کبھی نہ دیکھا ہو۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ آسمان کے تارے زمین کی طرف جھکتے چلے آ رہے ہیں، جیسے وہ میرے بیٹے کا دیدار کرنے آئے ہوں۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھیں کہ ایک نورانی بادل کا سایہ ان کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بادل ایسے چمک رہا تھا کہ روشنی سے سارا کمرہ جگمگا گیا۔ پھر اسی روشنی میں اچانک حضرت آمنہ کے ہاتھوں سے ان کا بچہ غائب ہو گیا۔ حضرت آمنہ حیران رہ گئیں، لیکن اسی بادل سے ایک آواز آئی، اے جبرائیل، اس بچے کو ساری دنیا کا چکر لگواؤ، اسے تمام انبیاء کی خوبیاں عطا کرو، یوسف کی خوبصورتی، ایوب کا صبر، ابراہیم کی دوستی، داؤد کی میٹھی زبان اور سلیمان کا علم وقار۔ کچھ دیر بعد وہ نورانی بادل واپس چلا گیا اور جب حضرت آمنہ نے دیکھا تو ان کا بیٹا پھر سے ان کی گود میں آرام سے لیٹا ہوا تھا، مسکرا رہا تھا۔ صبح ہونے ہی والی تھی۔ دائی شفا نے خوشی سے دروازہ کھولا اور دوڑتی ہوئی حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچی۔ جیسے ہی انہوں نے کہا، اے عبد المطلب، تمہیں پوتے کی خوشخبری ہو، تو رات بھر جاگے چنتا میں بیٹھے عبد المطلب کی ساری تھکان ایک پل میں خوشی میں بدل گئی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بے اختیار کہنے لگے، جلدی سے مجھے میرا پوتا لا دو۔ جب دائی شفا نے نبی کریم کو باہر لا کر حضرت عبد المطلب کی گود میں دیا تو جیسے سب کے ہوش اڑ گئے۔ اتنا نور، اتنی خوبصورتی، اتنی پاکیزگی! مکہ کے لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ہر چچا اپنے بھتیجے کو دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھا، یہاں تک کہ جب حضرت ابو لہب کی باندی نے جا کر اپنے آقا کو خوشخبری دی، اے ابو لہب، تمہیں بھتیجے کی پیدائش مبارک ہو، تو خاموشی میں ابو لہب نے کہا، جا، میں نے تجھے آزاد کیا۔ اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں ایسا نور، ایسی برکت، ایسا اثر کہ جس کے دل میں ذرا برابر بھی انسانیت تھی، وہ بھی خوشی سے جھوم اٹھا۔ حضرت عبد المطلب اس وقت کافی بزرگ تھے، مگر پوتے کی محبت اور خوشی ایسی غالب آئی کہ وہ پاؤں میں جوتا پہنے بنا ہی نبی کریم کو گود میں لے کر کعبہ کی طرف دوڑنے لگے۔ راستے میں مکہ کے لوگ ان کے پیچھے چل پڑے، نعرے لگا رہے تھے، دعائیں دے رہے تھے، سب کے دل خوشی سے بھرے ہوئے تھے۔ کعبہ کے پاس پہنچ کر حضرت عبد المطلب نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ الہی میں عرض کی، اے
اللہ میرے پوتے کو سلامت رکھنا، اسے لمبی عمر دینا اور اسے بہت بڑا انسان بنانا۔ شاید اس وقت حضرت عبد المطلب کو اندازہ نہ تھا کہ ان کے ہاتھوں میں جو بچہ ہے وہ صرف ان کا پوتا نہیں بلکہ ساری کائنات کا سردار ہے، وہ بچہ جس کے لیے آسمان و زمین کو بنایا گیا، وہ بچہ جسے اللہ نے معراج کی رات آسمانوں سے بلا کر اپنے سامنے بٹھایا، وہی محمد مصطفیٰ تھے۔ پھر انہوں نے سب کے سامنے اعلان کیا، میں اپنے پوتے کا نام محمد رکھتا ہوں۔ یہ نام سنتے ہی مکہ کے لوگ حیرت میں پڑ گئے، کہنے لگے اے عبد المطلب، یہ کیسا انوکھا نام رکھ دیا، ہم نے تو کبھی ایسا نام نہ سنا۔ حضرت عبد المطلب مسکرائے اور فرمایا تم نہیں جانتے، ایک دن میرا یہ پوتا ایسا مہان انسان بنے گا کہ پوری دنیا اس کا نام محبت سے لے گی، لوگ اس کے پیچھے چلیں گے اور آسمانوں سے بھی اس کی تعریف کی جائے گی۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن مدینے میں نبی کریم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی محفل میں آپ کے چاچا حضرت عباس بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، مجھے تو بچپن سے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ آپ بڑے ہو کر کوئی بہت ہی عظیم ہستی بنیں گے۔ حضور اکرم نے پوچھا چاچا جان آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ تو حضرت عباس نے ایک پرانی یاد تازہ کی۔ ایک رات کی بات ہے، آپ صرف 2 مہینے کے تھے، میں نے دیکھا کہ آپ چارپائی پر اکیلے لیٹے رو رہے تھے۔ میں نے آپ کو چپ کرانا چاہا مگر آپ نے میری طرف نہیں دیکھا بلکہ اچانک آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر مسکرانے لگے۔ میں حیرت سے آپ کی انگلیوں کی طرف دیکھنے لگا تو کیا دیکھتا ہوں، چاند آپ کی انگلی کے اشارے پر چل رہا تھا، آپ جدھر انگلی لے جاتے چاند ادھر چلا جاتا۔ اس دن میں نے جان لیا کہ یہ عام بچہ نہیں بلکہ اللہ کے خالص بندے ہیں۔ یہ سن کر نبی کریم مسکرائے اور فرمایا ہاں چچا جان آپ سچ کہتے ہیں، چاند میرا دوست تھا، بچپن میں وہ مجھے قصے سناتا، میرے ساتھ کھیلتا اور جب میں روتا تو وہ مجھے بہلایا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، دوسرے بچوں کے لیے کھلونے ہوتے تھے اور ہمارے نبی کے لیے چاند کھلونا بن کر آتا تھا، کیونکہ ان کی ماں حضرت آمنہ اتنی غریب تھی کہ اپنے یتیم بچے کے لیے ایک کھلونا تک نہ خرید سکیں۔ تو اللہ نے چاند سے کہا اے چاند میرے محبوب کو رونے مت دینا، تو ہی ان کے ساتھ کھیل، تو ہی ان کا کھلونا بن جا۔ اور یہ صرف بچپن کی باتیں نہیں تھیں بلکہ اس دن بھی نشانیاں ظاہر ہوئیں جس دن ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے۔ جتنے بھی بت دنیا میں رکھے گئے تھے سب زمین پر اوندے گر پڑے۔ ایران کے بادشاہ کے محل میں 1000 سال سے لگاتار جلنے والی آگ جس کی وہ پوجا کرتے تھے اچانک بجھ گئی۔ بادشاہ کے محل کی دیواروں پر اس کی شکل کی 14 روشنیاں بنی ہوئی تھیں اور جیسے ہی نبی کریم کی ولادت ہوئی وہ ساری 14 روشنیاں بجھ گئیں اور آسمانوں میں ایک خاص سی روشنی پھیل گئی۔ مکہ میں ایک اور عجیب واقعہ پیش آیا۔ دوسرے دن دوپہر کے وقت ایک یہودی عالم مکہ آیا، وہ اصل میں کچھ سامان خریدنے آیا تھا مگر جیسے ہی اس نے آسمان کی طرف دیکھا اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ اس نے آسمان پر وہ سب نشانیاں دیکھ لی جو اس کی کتابوں میں لکھی تھیں کہ جب آخری نبی دنیا میں آئیں گے تو یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ وہ فوراً مکہ کے لوگوں کے پاس گیا اور پوچھا کیا آج مکہ میں کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا ہاں فلاں فلاں عورتوں کے یہاں لڑکے پیدا ہوئے ہیں۔ یہودی نے کہا نہیں، میں اس بچے کی بات کر رہا ہوں جس کا باپ اس دنیا سے جا چکا ہو۔ تو کسی نے بتایا ہاں عبد المطلب کے یہاں ایک پوتا پیدا ہوا ہے جس کے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہودی فوراً بولا مجھے اس بچے کے پاس لے چلو۔ جب وہ حضرت آمنہ کے گھر پہنچا اور ننھے محمد کو دیکھا تو جیسے اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ وہاں نبی کریم کو گود میں اٹھاتا ہے، پیار سے دیکھتا ہے اور پھر اچانک ان کی پیٹھ کی طرف جھکتا ہے۔ وہاں اس نے ایک خاص نشان دیکھا، مہر نبوت۔ جیسے ہی اس نے مہر نبوت دیکھی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ زور زور سے رونے لگا، پھر کہنے لگا آج یہودیوں کے ہاتھ سے نبوت چھن گئی، آج وہ آخری نبی آ چکے ہیں جن کا انتظار ہم برسوں سے کر رہے تھے، لیکن اب نبوت ہماری قوم کو نہیں ملی، اب ہماری تباہی قریب ہے۔ یہ منظر بہت
عجیب تھا۔ ایک ماں کے آنسو خوشی کے تھے اور ایک یہودی کے آنسو افسوس کے۔ یہ وہ دن تھا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ اس دن آمنہ کا لال پیدا ہوا جس کے آنے سے اندھیرا چھٹ گیا اور جس کی نسل سے آنے والا نواسہ حسین بھی بے مثال ہوگا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔